نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دیں وہ لے لو، اور جس کام سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ وہ قوم، وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، انہوں نے دنیا پر راج کیا، وہ دنیا میں سرخرو رہے، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا تو آج پوری دنیا میں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ خدا را نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمانات پر عمل کرے اور آپ کی محبت کو ہی سب کچھ بنا لے، کہ آپ کا اور ہم سب کا یہ منشا ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے دھیان، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اور ہر طرف سے لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو کچھ سیال کوٹ کا میں ہوا اس کے حوالے سے مخالفین بھی یہ بات کرتے ہیں اور اپنے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام ہے۔ تو میں کہتا ہوں میرے عزیز، اس کی مذمت نہ صرف ایک عالم دین بلکہ مکمل طور پر جتنی بھی علماء کرام کی جماعتیں ہیں یا جتنے بھی علماء دین ہیں، سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ علماء تو علماء، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ اسلام اور انسانیت کی خلاف ورزی ہے، یہ اسلام اور انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کام کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ یہ ہر اس جگہ پر ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پر قانون کی پاسداری نہ ہو، جہاں پر امیروں کے لیے تو قوانین اور ہوں، غریبوں کے لیے کچھ اور ہو، جہاں پر اپنوں کے لیے کچھ اور ہو اور پرائے کے لیے کچھ اور ہو۔ ارے دیکھا نہیں آپ نے، پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ کتنے ہی لوگوں نے جرائم کا ارتکاب کیا، تو کیا ان کو کسی نے پوچھا؟ قائد ملت لیاقت علی خان، اس کو کس نے شہید کیا؟ جس نے مارا اس کو بھی دنیا فانی سے اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ تو کیا جس نے پری پلان کیا وہ اس کو کسی نے پکڑا؟ اس کو اسلام کے مطابق اس پر حد لگائی؟ جواب ملے گا نہیں۔ اس کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، ہزار ہاں جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سابق صدر جنرل ضیاء الحق شہید، اس کا طیارہ کس نے ہوا میں اڑا دیا؟ کس نے یہ کام کیا؟ کیا کچھ ہوا؟ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ ارے حال ہی کچھ دن پہلے ساہیوال کے جی ٹی روڈ پر کیا ہوا؟ بچوں کے سامنے اس کے باپ کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ کیا جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا اس کے خلاف کسی نے کچھ کیا؟ موٹر وے پر حوا کے بیٹی کی عزت لوٹی گئی، تو کیا اس کو کچھ ہوا؟ ارے اس سے پہلے ایک نہیں ہزار جو جرائم کی داستان ہے، کیا کیا کچھ کہوں، لیکن افسوس کسی نے کچھ نہیں کیا۔
حکومت وقت نے کسی بھی مجرم کو قانون کے مطابق سزا نہیں دی۔ یہاں پر ہر جو جرم کرنے والا ہے وہ سفارش سے یا پیسہ دے کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور مرتا تو کون ہے؟ وہ غریب جو ہوتا ہے، اس لیے مرتا ہے وہ غریب جو ہوا۔ ارے جہاں پر قوانین اپنوں کے لیے اور ہوں، بیگانوں کے لیے اور ہوں، اشرافیہ کے لیے اور ہو، غریبوں کے لیے اور ہو، وہاں پر پھر ایسے ہی معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ میں ایک نہیں، پوری امت مسلمہ کی یہ آواز ہے کہ جس بندے نے یا جن مجرموں نے سیالکوٹ کے واقعے میں حصہ لیا، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ وہ اسلام کے چہرے پر بدنما داغ ہے، بدنما دھبے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ کام کون کرے گا؟ سیدنا علی علیہ السلام کے فرمانات میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ کفر کے ساتھ تو معاشرہ چل سکتا ہے، لیکن نا انصافی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ آپ اور میں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ کسی کے ساتھ ظلم یا نا انصافی نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی اصلاح کے متعلق سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔